السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پھر آپ نے پڑھا کچھ؟ کیا کل ریڈنگ کی؟ اچھا، کچھ مشکل لگا خود پڑھنے میں؟ اور کس نے کسی کو پڑھ کر سنایا؟ جی، آپ نے کس کو پڑھ کے سنایا؟ پھر کیا ہوا؟ آؤٹ کم کیا تھا؟ اچھا، گڈ۔ اور جی، آپ نے کس کو سنایا؟ بھائی کو سن لیا اس نے؟ گڈ۔ پھر کیا کہا اس نے؟ گڈ، بہت اچھا کیا، کیونکہ انہیں کہ کتاب ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ خالی اگر لکھ کے لگایا تو ویسے یہ حدیث ہم نشے کے لیے پوسٹر بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اویئرنیس عام ہونی چاہیے۔ گڈ۔ جی آپ؟ الحمدللہ۔ جی آپ؟ گڈ گڈ، ماشاء اللہ۔ اور باقیوں نے کیا کیا؟ آرام؟ ہاسٹل میں رہنے والوں نے کیا کیا؟ خود پڑھا بس؟ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ دو لوگ بیٹھ جاتے، ایک پیرا ایک پڑھتا، دوسرا شخص دوسرا اس کو سناتا، ایک پہلے کو سناتا، پہلا دوسرے کو سناتا۔ تو اس سے یہ ہے کہ پھر انسان زیادہ بہتر طور پر یعنی دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ تو کل آپ ایسا ہی کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جی، آپ نے کس کو سنایا؟ جی، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خود ہی پڑھنا ہے، خود کو ہی سنانا ہے، تو پھر کسی ریکارڈر میں اس کو ریکارڈ بھی کر کے ذرا اپنا دوبارہ تھوڑا سا سن لیں، کہ جب ہم کسی کی سمع خراشی کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ تو اچھا آئیڈیا ہے، اپنی غلطیاں خود زیادہ پتہ چلتی ہیں پھر۔ جی، اور خیال بھی نہیں آیا کچھ پڑھنے کا یا سنانے کا کسی کو؟ پھر ہو سکا نہیں کچھ؟ جی آپ؟ گڈ۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سنایا اور ان کو سمجھایا کہ آپ نے میرے مرنے کے بعد کس طرح میرے لیے دعا کرنی ہے، نہ صرف اپنے لیے رونے بیٹھ جاؤ۔ بات تو صحیح ہے۔ اور بک لے کر گئی لیکن ماحول نہیں بن سکا۔ تھوڑی سی آج مزید ایک قدم اور جرت کریں۔ پتہ کیا، جرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اچھا موقع ہے، اور وہ آتا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اگر موقع نہیں ملتا، موقع نہیں بنتا، تو انتظار ہی رہے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ چلیے آج یہ کر کے دیکھیں، لکھ لیں اپنے پاس، یہ ہوم ورک ہے، کرنا ہے اس کو، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ اگر آپ کو اپنا علم پختہ کرنا ہے تو آپ کو کسی کو پڑھانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، سنانا پڑے گا۔ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ پڑھا کسی نے؟ مائنر سنس کے بارے میں کیا پڑھا؟ جی ہاں، اپنے چھوٹے بچوں کو ایون اگر وہ بہت میچور عمر میں نہیں ہے تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ریڈنگ شروع کریں۔ ایٹ لیسٹ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں سے کچھ سنایا جا رہا ہے تو ان کا یقین جو ہے نا، ان میں یقین ہی بڑھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم بات کرتے ہیں کسی کو، زبانی بتاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا شخص تھوڑا ڈاؤٹ فل بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بات کر رہی، کیونکہ عموماً جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے۔ تو پھر جب لکھا ہوا پڑھ کے بتاتے ہیں تو پھر یقین آتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اپنے سے بڑوں کو یا اپنے برابر والوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارا چیپٹر، سارا کچھ، ساری باتیں، کوئی ایک بات بھی جو ان کے لیول کی ہو، ان کو سمجھ آنے والی ہو۔ اگزامپل نہیں آتی؟ جی بالکل، اسی وجہ سے صغیرہ سے بچتے بھی نہیں ہیں۔ چلیے ایک دن اور دیتی ہوں آپ کو کہ مزید جد و جہد کیجیے۔ سوال کیا تھا؟ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں، مثال سے واضح کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی، کیونکہ مثال کے بغیر عام طور پر کیا کہتے ہیں، جو کبیرہ نہیں وہ صغیرہ ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا؟ جی جی، دوائے شافی میں بھی کبیرہ بتائے گئے ہیں، صغیرہ نہیں بتائے گئے، تو صغیرہ کو مثال سے سمجھنا ضروری ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ اس طرح اس کو صغیرہ میں آپ نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ زنا جو ہے یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے،
کان کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کا بھی ہوتا ہے. یہ اب جو زنا سے پہلے کے جتنے سٹیپس ہیں نا، یہ کیا ہیں؟ صغیرہ میں آ جائیں گے. اور جب خدا نہ خواستہ ایکچوئل ایکٹ کوئی کرتا ہے تو وہ پھر کبیرہ میجر سن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کا ارادہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ مل کے کوئی پلان کر رہا ہے، تو وہ جو باتیں کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی چوری سے متعلق جو باتیں ہوں گی، یہ باتیں جو ہیں یہ صغیرہ ہوں گی. جو چوری ہے جو کبیرہ ہوگی. تو یعنی جب میجر سن سے پہلے کی جو جن چیزوں میں انسان انڈلج ہوتا ہے، فضول گفتگو بعض اوقات، یا ایسی چیزیں جو کبیرہ تک لے جائیں بندے کو، یعنی چھوٹے سٹیپس جو الٹیمیٹلی کس پر جا کر اینڈ ہو؟ کسی بڑے گناہ پر اینڈ ہو. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، جیسے پانی بیٹھ کر پینے کی بجائے کھڑے ہو کے پینے لگ جانا، الٹے ہاتھ پینے لگ جانا، اور اس طرح کی چیزیں. نہیں تو کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جی ہاں، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہو لیکن اس پر کوئی اسپیسیفک پنشمنٹ نہیں بتائی گئی ہو، کرس نہ کیا گیا ہو، کوئی وعید نہ ہو، تو وہ صغیرہ ہوتے ہیں. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. مثلا ان اللہ کرہ لکم، ماشاء اللہ، قیل وقال. تو اب یہ کیا ہے؟ کرہ لکم ناپسندیدہ چیز ہے نا، ڈس پلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ قیل و قال جو ہے فضول باتیں، یہ بھی اس میں آ جاتی ہیں. کثرت السؤال، اضاعت المال، بیکار چیزیں خریدا، ونڈو شاپنگ کرنا، جا کے فضول چیزیں خریدتے چلے جانا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ روز ایک اس طرح کے کام شروع کر دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کثرت کلام ہوگی، بحث مباحثے ہوں گے، فضول خرچی تو خیر بہت بڑی بات ہے، یعنی مال کو ایسے ضائع کر دینا. اچھا، مال ضائع کرنے میں کیا آتا ہے؟ فضول خرچی تو شیطان کے بھائی ہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے. فضول خرچی نہیں ہے اس سے مراد. فضول خرچی is part of it but not only فضول خرچی. کسی چیز کی ضرورت نہیں تو پیسے ہی لے لینا، وہ بھی ٹھیک تو نہیں، لیکن یہ کہ اس میں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اضاعت المال میں ہم واقعی توجہ نہیں کرتے. اب میں چند ایک مثالیں دوں گی، پھر آپ ذرا سوچئے. پانی کھلا چھوڑ دینا اور لائٹس آن چھوڑ دینا. پانی کھلا چھوڑنے میں پوری ٹیپ نہ بھی کھلی ہو تو قطرہ قطرہ، اور کھانا ضائع کرنا، تھوڑا سا کھانا اور باقی چھوڑ دینا، درمیان سے کھا لینا اور سائڈ سے کنارے جو ہیں وہ بن میں ڈال دینا. پھر اسی طرح بعض لوگ بریڈ کو کیا کرتے ہیں، سافٹ پیس کھا لیتے ہیں، جو اوپر نیچے کے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سیم مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی اوون سے نکلتے ہیں، وہ بھی صرف ٹیسٹ کی خاطر، صرف مزے کی خاطر. جی اپنے کاغذوں کو ضائع کرنا، ان کے اوپر فضول چیزیں لکھنا، یا یہ کہ ایک لائن لکھنی ہے پورا پیج نکال لینا اور ایک لائن لکھ کے اور باقی پھاڑ کے پھینک دینا، یا ایک طرف سے لکھنا اور ایک طرف سے خالی چھوڑ کے پرنٹنگ میں جیسے کاغذ ضائع کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ویسٹیج میں آتی ہیں، یہ سب اضاعت المال ہے. اور کہاں ہوتا ہے اضاعت المال؟ مثلا آپ سیب چھیل رہے ہیں تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے چھیلتے ہیں؟ بہت موٹا چھلکا چھیل دیتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ وہ وٹامنز وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں، دوسرے اضاعت المال. اب یہ چھلا ہوا جو چھلکا ہے یہ جائے گا کہاں؟ بن میں، ضائع. اسی طرح اور کہاں کہاں، ضرورت سے زیادہ کپڑے بنوا کے پھر کبھی نہ ان کو پہننا اور نہ کسی کو دینا. جی آپ گڈ. اب آپ دیکھا نا، آپ کا دماغ کام کرنے لگ گیا. چاول بھگوتے ہیں اور دھونے میں بہت سے پانی کے ساتھ ہی بہا دینا. کیا ہم ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا دن میں خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں؟ اب آپ خود سوچئے کہ اگر روزانہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف رائس اسی طرح ضائع کرتے جائیں پھر کیا ہوگا اینڈ آف دا ڈے؟ ایک مہینے میں کتنے ہو جائیں گے کہ جن کو ایک شخص پیٹ بھر کے کھا بھی سکتا ہے. فیشن کی خاطر گلاس میں جوس یا پانی یا دودھ چھوڑ دینا. ہر روز ایک گھونٹ بچائیں آپ، کہاں بات جاتی؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کر بہت زیادہ بن جاتے ہیں. جی آپ ایک کپ دھونا ہے، ایک چمچ دھونا ہے تو کتنا کھولتے ہیں پانی؟
اچھا بہت سے لوگ ٹوتھ برش کرتے وقت، یہ تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹیپ کھلی چھوڑتے، 5 منٹ اگر برش کر رہے تو 5 منٹ ٹیپ کھلی رہے گی. آپ کو پتا 5 منٹ تو بالٹی بھر جائے. اگر آپ اس پانی کو ناپیں کس قدر آپ ریسورس ضائع کر رہے ہیں. اور جی چھوٹا چھوٹا صدقہ ہو جاتا ہے. یہ مجھے یاد کرا رہی ہے کہ جب میں روٹی بناتی تھی تو میں اپنے ہاتھوں کے آٹے کو بھی پانی میں نہیں دھوتی تھی، اس کو اتار کے، تو پھر وہ سوکھا آٹا جو روٹی پکاتے وقت اڑ جاتا ہے نا، اس کو اکٹھا کر کے اس کے ساتھ ملا کے تو وہ چڑیا کو ڈال دیتی تھی. ایک برتن میں رکھا ہوا تو اسپیشل اس کام کے لیے کہ وہ ادھر ادھر نہ جائے، کیونکہ اگر ادھر ادھر بکھرا تو وہ گیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے سے پہنچتے یا پانی سے بہا دیا، ختم. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایک ذرہ نیکی جو ہے وہ بھی کام آئے گی نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کنجوسی، اس کا کیا کرنا. اچھا اسی طرح بعض لوگ جیسے دودھ ابالتے ہیں اور بعض کا دودھ اچھا والا نیچے ہوتا ہے، اس کو ایک دفعہ پانی اور ڈال کے اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کھنگال کے. لیکن اس کو کھانا ڈالیں گے بس ایسے الٹا لیں گے اور کتنا کتنا کھانا برتن میں لگا رہتا ہے اور اس کو پانی کے نیچے رکھ دیتے ہیں. جی جی 1 کپ چائے بنانی ہے تو 1.5 کپ پانی ڈال دیں گے. اچھا پانی کو ابالیں گے بھی، وہ ابلا ہوا پانی پھر باقی پھینک دیں گے. بھئی ابالنے پہ آپ کی گیس خرچ ہوئی ہے اور گیس کی کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر ضرورت کے وقت نہیں ہوتی چیز. جی بس گرمیوں میں پنکھا، سردیوں میں ہیٹر چلے جا رہا ہے. یہ سب چیزیں کس وجہ سے؟ میں سستی. اور سستی کس چیز کا دروازہ کھولتی ہے؟ شیطان کا. کیونکہ اس سستی میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں. اگر ہم صرف یہ یاد رکھیں نا، ان اللہ کرہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. استعمال کریں جتنا بھی کریں، اس میں ممانعت نہیں ہے. اپنی ضرورت پوری کریں، بندوں کی ضرورت پوری کریں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات نہانے میں ہم بہت غیر ضروری پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کے لیے غیر ضروری پانی استعمال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے بھی کتنے پانی کی سنت جاری کی. جی اب آپ دیکھیں کہ ایون اگر آپ دریا پہ بھی بیٹھے ہو تب بھی ضائع نہ کرو. تو مال کا ضائع کرنا، ریسورسز کا ضائع کرنا، آج دنیا میں کس قدر مسائل ہیں انوائرمنٹ کے. پولوشن کا مسئلہ کس وجہ سے؟ پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور بہت سی چیزیں کم ہو رہی ہیں یا مس یوز ہو رہی ہیں. جتنا فتنہ فساد ہے، وہ آتا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کیے کی وجہ سے. تو پھر اگر مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. وہ آتا نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جی آپ جی خطا بالکل. جی ہاں، جیسے کوئی غلطی ہو گئی آپ سے، ارادہ نہیں تھا، بس ہو گئی آپ سے نا، تو وہ بھی پھر یعنی چونکہ آپ کی نیت نہیں تھی وہ کرنے کی اور آپ سے وہ غلط کام ہو گیا. ایک تو نا ارادہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ کا دل بھی چاہتا اور پھر آپ موقع کی تلاش میں ہو، وہ الگ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا تھا نہیں، مثلا بات کچھ تھی اور آپ نے کچھ اور بیان کر دی جبکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا وہ اس طرح بیان کرنے کا، بھول ہو گئی. اب دیکھیے فضول گفتگو تو ویسے ہی منع ہے، اور اگر اس کو فون پر کیا جائے اور فون کارڈ خرید کر تو اس میں 2 گناہ ہو گئے. ایک فضول گفتگو ہو گئی اور دوسرا اضاعت المال ہو گیا. جی اچھا اسی طرح ایک اور چیز، 5 روپے کی چیز لینی ہو اور 50 روپے کا پیٹرول خرچ کر کے بندہ جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گاڑیاں دوڑاتا رہے بغیر مقصد کے. جی شابش. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ صغیرہ گناہوں پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتے. یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کو انسان غلطیاں ماننے کو تیار نہ ہو اور کیے چلے جائے اور ہٹ دھرمی سے کیے چلے جائے تو وہ چھوٹے بھی بڑے بن جاتے ہیں. جی حسد از کبیرہ. جی وہ اس صورت میں کہ جب انسان پوری کوشش کر چکے اور کچھ اثرات دل میں باقی رہ جائے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے نکال دینا، تو وہ نکال دیے جائیں گے. جی بالکل.
جب ہم باتیں فضول کرتے ہیں تو ہماری انرجی لگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح بیکار کے کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہماری انرجی لگ رہی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. جی بالکل. یعنی کل جب میں نے صغیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا تو میجورٹی نے کبیرہ گناہ بتائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں کے بارے میں کانشیس ہی نہیں ہیں، ان کو بھی ہم صغیرہ سمجھے ہوئے ہیں جبکہ وہ کبیرہ ہیں. تو صغیرہ کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ سب بحث مباحث سے، فضول گفتگو اور مال کا ضائع کرنے میں عام طور پر مبتلا ہے، لیکن ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا یہ غلط ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ کہیں سے آپ کو پوری لسٹ نہیں بھی ملے گی تو بھی کیا ہوگا، آپ کا دل آپ کو بتا دے گا. الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تم ناپسند کرو کہ یہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ لوگوں سے چھپا کے کرنا چاہتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ پھر آپ کا امپریشن خراب ہو جائے گا. تو امپریشن خراب ہونے کے ڈر سے جو چیزیں آپ چھپاتے ہیں وہ بھی پھر کوئی نیکی میں شمار نہیں ہوتی، نیک کاموں میں نہیں لکھی جائیں گی وہ. تو یہ صغیرہ گناہی کی تعریف ہے ایک طرح سے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی تو لسٹ بتا دی گئی نا قرآن میں. تو صغیرہ میں کیا آ جائے گا پھر؟ ہاں، دل کی کھٹک، جس پہ دل بے چین ہو جائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپ اپنے آپ کو تعویلیں دے کے سمجھاتے نہیں، وہ کہیں لکھا ہوا تو کوئی نہیں، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں کہ غلط ہے، تو کیا ہوا، اور لوگ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ اپنے ضمیر کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ درست نہ ہوگا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. نتائج سے پہلے ہی کہ میں نے یہ گفتگو اس طرح کیوں کی. جی دیکھیں، ہمارا تو ضمیر ہی سویا ہوا ہے نا، ہم غلطیاں کریں بھی تو اپنے آپ کو خود ہی تسلی دے دیتے ہیں. اللہ نے احساس ہر انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن ہم اس احساس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. چلیے آگے چلیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، جی بالکل. یہ پہلے بھی ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی کہ جو بھی آپ کا وقت گزر رہا ہے، یا آپ اس میں اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ اس میں کوئی برا کام کر رہے ہیں، یا آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو اگر مال ضائع کرنا برا ہے تو وقت ضائع کرنا نیکی تھوڑی ہوگا. جی آپ بالکل. پبلک پراپرٹیز کو مس یوز کرنا، جیسے واش رومز ہیں یا اور اسی طرح، بالکل. سنتوں کو مستقل طور پر ترک کر دینا، یعنی گندگی پھیلانا، راستوں میں گندگی پھیلانا، لوگوں کو، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو کراہت ہو، تکلیف ہو، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، ان کے علاوہ وہ باتیں جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، اذیت دیتی ہیں. کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کیے چلے جانا، لائٹ آن کر دینا، دھڑ سے دروازہ بند کر دینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اذیت دینے والی ہیں دوسروں کو. جی ہاں بالکل. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 40 دن سے زیادہ جو ہے بال اور ناخن وغیرہ جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ فیشن کی خاطر لمبے لمبے ناخن رکھے رکھتے ہیں، کاٹتے ہی نہیں، پورے نہیں کاٹتے. اگر کاٹیں گے تو ہلکے پھلکے ان کو تراش لیں گے لیکن کاٹیں گے نہیں. جی یہ بات شیئر کرنے کی کہہ رہی تھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ماحول نہیں بنتا. تو کل ہم سب فرینڈ جو ہے وہ پنڈی شاپنگ کرنے جا رہے تھے. تو ویسے میری روڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا. وہ بالکل بھی میری بات نہیں سن رہی تھی اور میں یہ بک ساتھ لے کے گئی تھی اور میں صرف جسٹ اپنی ریڈنگ کر کہ ایک نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ رک جاؤ وہ کیا پڑھ رہی ہے ہم اس کو سن لیتے. تو میں نے ان کو سب کو مطلب کتنا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں ڈالا اور میں نے ان سے ساری یہ باتیں شیئر کی. اور مجھے پھر گھر سے فون آیا کہ آیا کو بھی طبیعت ٹھیک نہیں تم وہاں جاؤ. اور جب میں وہاں گئی تو میری وجہ وغیرہ سب تھی، عیادت کرنے کا بھی ایک ثواب ملا اور وہاں جب گئی تو مجھے وہاں بھی جا کے اس کو شیئر کرنے کا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو میرے خیال سے کہ ماحول انسان کو خود بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے. پڑھ ہی رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال. بالکل، انہوں نے بڑی اچھی ٹپ بتائی ہے ماحول بنانے سے متعلق کہ بعض اوقات آپ کسی کو نہیں بھی کہہ سکتے یا ماحول نہیں بھی بنتا تو آپ خود پڑھنا شروع کر دیں کہ جب آپ پڑھنے لگیں گے تو پھر سب کو تجسس بھی ہوگا کہ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ایک دوسرے کو چپ کرائے کہ وہ کچھ پڑھ رہی ہے تو اسے پڑھنے دو. اور پھر یہ کہ لوگ بعض اوقات رسمن تکلفن بھی پوچھ لیتے ہیں کیا پڑھ رہی ہیں آپ. تو جب کوئی خود پوچھے گا تو کتنا اچھا موقع ہوگا بتانے کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی مشکل لگنے لگے نا کوئی چیز، جب بھی نہ ہو پا رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے دل میں ڈالیں، آپ موقع پیدا کر دیں، آپ آسانی کر دیں، مجھے کرنا ہے بس آپ مجھ سے کروا لیں. تو آپ دیکھیں ہو جائے گا انشاءاللہ. اصل بات یہ کہ آپ کی تڑپ کتنی ہے نا، آپ کیا چاہتے ہیں.
کوئی بہت بڑا سٹیج لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی نیکی پہنچانے کے لیے. جی ڈرائنگس، ہاتھ سے خود ڈرا کرنے کی بات آ رہی. کیمرہ اور ہاتھ کی ڈرائنگ میں فرق ہے. کیمرہ تو ایک عکس ہے، لیکن ہاتھ کی ڈرائنگ یہ ہے کہ انسان ایک طرح سے تخلیق کر رہا ہے، تو اس کی شدت زیادہ ہے. جی پلانٹس ڈرا کر سکتے ہیں، یعنی کہ نان لیونگ تھنگز آپ ساری ڈرا کر سکتے ہیں، صرف جاندار چیزیں نہیں جن میں جان ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اور ہاں، اب کیمرے سے اگر اس کی کسی حد تک اگر کوئی رخصت ملتی تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت انسان یہی شغل اختیار کر لے اور پھر اس میں خوب خوب انسانوں کی اور وہ تصویریں کھینچ لے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہاں وقت ہوتا ہے کس کے پاس کہ وہ سارے البم پرانے نکال کے دیکھے. بور نہیں ہوتا انسان؟ کیا ذوق ہے. یہ بھی دراصل سیلف پروجیکشن یا خود سے محبت، عجب یا خود نمائی کا ایک جذبہ ہوتا ہے بیسیکلی. 3 لفظ میں نے یوز کیے ہیں، کون سے لکھ لیں. سیلف پروجیکشن خود نمائی تو ایک ہی چیز ہو گئی، اور خود پسندی، عجب. اصل میں جو آپ تصویر میں ہوتے ہیں نا وہ آپ حقیقت میں نہیں ہوتے. تصویر جو ہے وہ حقیقت سے زیادہ خوبصورت لگتی، تو اس طرح بھی وہ ایک اپنے آپ کو ذرا جھوٹی تسلی دیتے رہتے ہیں. چلیے نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 88، آخری پیراگراف. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا، برج، اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا. اب جا کے آپ اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ پل صراط پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ دیکھیے کتنے لوگ جواب دے سکتے ہیں صحیح. اس روز تمام پیغمبروں کی دعا یہ ہوگی، اللہم سلم، اے اللہ سلامتی دے، اے اللہ سلامتی دے. پل کے دونوں جانب ببول کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے. ببول ایک کانٹے دار درخت ہے، تو اس سے تشبیہ دے کے فرمایا کہ اس طرح کے کانٹوں جیسے کانٹے ہوں گے، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان سے الجھیں گے جب ان کے پاس سے گزریں گے. جیسے آپ کبھی کسی پگڈنڈی پر گزرتے نا تو دونوں طرف ہیجز ہوتی ہیں، ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے درخت یا ہیجز. تو کچھ لوگ کیا کریں گے، ان کے ساتھ الجھ رہے ہوں گے، ان کانٹوں کے ساتھ. کوئی زیادہ الجھے گا، کوئی کم الجھے گا. تو کس کے اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے مطابق. بعض صحیح اور سالم نکل جائیں گے، کچھ لوگ بالکل بھی نہیں الجھیں گے. بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوں گے، اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے ہیں، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جہنم سے نکال لو. فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. فرشتے ان کو کس سے پہچانیں گے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر کچھ اور غلط کام انسان ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو بھی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر ایسے لوگ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ سجدے کے نشان کی جگہ کو آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے. یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گے. اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ کھالیں جل چکی ہوں گی. فرشتے ان پر ماء الحیات ڈالیں گے. ماء الحیات زندگی کا پانی، یعنی وہ پانی جس سے وہ ان کو ایک طرح سے دوبارہ زندہ کریں گے، جس سے انہیں دوبارہ زندگی حاصل ہوگی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ کوئی ایک نیکی کر کے ہمیں بے فکر نہیں ہو جانا کہ ہم نے سب نمازیں پڑھ لی ہیں اس لیے اب ہم تو پکے جنت کے باسی ہو گئے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. اچھا، اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جانا تو نہیں پڑھتے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں، کہ ایٹ لیسٹ اتنا فائدہ تو ہے کہ اس میں سے دوبارہ نکال لیے جائیں گے. اور اگر وہ نشانی بھی نہیں ہوئی اور چہرہ بالکل ہی کالا ہوا تو فرشتوں کو کیا پتا چلے گا کہ کس کو نکالنا اور کس کو نہیں.
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں کہاں خرچ کی؟ وہ جواب دے گا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا تاکہ تیری ہی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ غور سے سن لیں، عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات یاد دلائے گا، وہ اس کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہیں گے کہ لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، اور یہ بات تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھا کر بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ یہ معمولی بات میں نہیں کہہ رہی کہ آپ دھیان ادھر ادھر کریں، یہ ہم سے متعلق بات ہے۔ ٹیک اٹ سیریسلی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا جبکہ دوسرے لوگوں نے نہیں پڑھا۔ ہم بہت علم والے ہو گئے اور اب ہم محفوظ ہو گئے۔ صحابہ کرام ایسے بے فکر کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سب کچھ کرتے ہوئے بھی امن میں ہیں، کوئی فکر پریشانی نہیں ہے ان کو، اور یہ چیزیں دنیا کی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات یاد دلائے گا، وہ اس کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہیں گے کہ لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم و قاری کہیں، اور یہ بات تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی۔ تب حکم دیا جائے گا، انہیں بھی سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو۔ چنانچہ وہ اس طرح جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جس کو رزق کی فراوانی اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعمتیں دنیا میں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب وہ اس کا اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو کہاں صرف کیا؟ وہ جواب دے گا، تیری مرضی کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں یہ ہو چکا۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل جہنم میں جھونک دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ یہی لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انہی سے جہنم سلگائی جائے گی، کیونکہ دھوکے باز ہے نا، انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے دین کا، نیکی کا۔ اس روایت کے متعلق میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا ہے کہ سب سے بہترین لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ شریر ترین لوگ وہ ہیں جو اپنے کو انبیاء کرام جیسا ظاہر کرتے ہیں مگر کذاب اور جھوٹے ہیں۔ یہ بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ وہ انبیاء جیسا کام کر رہے ہیں یا پھر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر لوگ علماء کرام، شہداء، صدیقین اور مخلصین ہیں، اور جو ایسے نہیں ہیں بلکہ ان جیسے بن کر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، شریر ترین لوگ ہیں۔ یعنی جن کا مرتبہ جتنا بڑا ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ ترین کون ہے پیغمبروں کے بعد؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے؟ من الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب اگر کوئی شخص اس کو ریورس کر لے کہ بظاہر تو وہ صدیق نظر آتا ہو لیکن اندر سے دھوکے باز ہو، بظاہر وہ شہید ہو لیکن مقصد اس کا کچھ اور ہو، بظاہر کوئی شخص بڑا عالم ہو، صالح نیک ہو لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو، تو اسی لیے ایسے لوگ پھر بدترین بھی وہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت عندہ لأخیہ مظلمۃ فی مال او عرض فلیأتہ فلیستحلھا منہ قبل ان یؤخذ وليس عنده دینار ولا درہم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته
فأوتیہا وإلا اخذ من سیئاتہ، یہ سیئات نہیں سیئاتہ ہے، جیسے حسنات ہی ہے. فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، صحیح بخاری. جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، وہ ظلم مال کا ظلم ہو یا اسباب و متاع کا یا آبرو کا، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور قبل اس کے کہ اس سے مواخذہ ہو اور بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، اس سے معاف کرا کر اپنے لیے جائز گردان لے. کیونکہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یعنی اگر دنیا میں کسی انسان نے دوسرے کی چوری کی ہے یا ظلم کیا ہے مال کے اعتبار سے، یا اس کی عرض یعنی عزت میں، جیسے غیبت، تانا، چغلی، الزام تراشی، بہتان تراشی، بڑی بڑی چیزیں تو بعض اوقات لوگ نہیں چوری کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرواہ نہیں کرتے، بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں لے لیتے ہیں. تو اگر مثلا آپ نے کسی کا پین اٹھا لیا تو یہ چوری نہیں ہے نا؟ چوری. کسی کی کاپی اٹھا لی، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قیامت کے دن ان کے عوض آپ کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. ان سب چیزوں سے چھٹکارے کی کوشش کرنی چاہیے، ان سب عادتوں سے چھٹکارا پانا چاہیے، کیونکہ ان سے بنتا کچھ بھی نہیں. کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر نیکیاں نہ ہوئی آپ کے پاس تو دوسروں کے گناہ بھی آپ کے سر، اور ان کی سزا بھی اس شخص کو ملے گی جو کسی کی چیزیں چرائے. صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 اردین، صحیح بخاری مظالم. کسی نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق لے لی، صرف ایک بالش، تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اسے دھنسا دیا جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. توق کو آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا کوئی دوپٹہ پیچھے سے کھینچ دے یا کوئی آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے، تو کبھی تو بچے لٹک جاتے ہیں گلے میں ہاتھ ڈال کے، کیسا لگتا ہے؟ دم گھٹنے لگتا ہے. تو کہاں یہ کہ 7 زمینوں کا توق کسی کی گردن میں ہو، کتنی سخت سزا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کس قدر قبضہ گروپ. کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ راتوں رات لوگ ناجائز زمینوں پر اپنی بستیاں بنانا شروع ہو گئے. یعنی جہاں کو خالی جگہ دیکھتے ہیں تو رات کے وقت صرف رات میں وہاں پر دیواریں کھڑی کر کے جھونپڑی ڈال کے بیٹھ جاتے. وہ ایک کھڑی ہوتی ہے تو اگلے دن 2-4 اور ساتھ مل جاتے، اور وہ بنتے بنتے ایک پوری بستی وہاں بن جاتی، اور پھر اس پہ ایسا قبضہ ہوتا ہے کہ کوئی انہیں وہاں سے اٹھا ہلا بھی نہیں سکتا. اسی طرح جن لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں. تو کسی کی بھی زمین جو اپنی نہ ہو اسے اپنی زمین میں شامل کر لینا، اس طرح کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت نظر آئے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم ھذہ التی توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم، صحیح بخاری. جو آگ تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، عذاب کے لیے تو یہی آگ کافی ہے؟ یعنی دنیا کی آگ بھی بہت سخت ہے، کہا یہ کہ یہ 69 ٹائم اس سے زیادہ ہو جائے. آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69 حصے زیادہ ہے، اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر ہے. حضرت معاذ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من مالك واهلك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشرب خمرا فانه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط اللہ. تحل کا لفظ یہاں مسنگ ہے، ڈال لیجیے معصیت کے بعد تا حالام، تحل سخط اللہ. مسند احمد بن حنبل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ گردانو، کسی چیز کو
اللہ کے برابر قرار نہ دو، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں جلا دیا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو تم سے علیحدہ کرنے کا حکم دے. یعنی اس قدر ممانعت ہے ماں باپ کی نافرمانی کی. اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ سے بری ذمہ ہوں، یعنی اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا. اور کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہے. کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی یعنی ناراضگی کا موجب ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے باقی کیا بچا؟ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے فائدے کی نہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو؟ نماز میں یکسوئی اختیار کرے. جتنی دیر بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب بندہ ادھر ادھر دھیان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ موڑ لیتے ہیں. اگر یہ بات رہ جائے نا نماز میں تو بلیو می نماز بہت امپروو ہو جائے، کیونکہ اس بات نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے پرسنلی. ذرا سے ادھر ادھر دھیان جان لگتا ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ یہ بات یاد کرا دیتے کہ اگر تم نے دھیان ادھر ادھر کیا تو میرا دھیان بھی ادھر ادھر ہو جائے گا، میں بھی پھر تمہاری طرف ایک متوجہ ہوں گا. دیکھیے جب ہم کسی انسان سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھے. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا نا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بالکل نظریں نہیں ملاتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو ان سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے بات کر کے. اور بیڈ مینرز میں سے بھی جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس کو دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں. تو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھلا کیوں میری طرف دیکھیں، کیوں نظر کرم فرمائیں جب میں ہی نہیں دھیان کر رہی اس کی طرف. اور یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نماز میں توجہ ہی نہیں کرتے. اور خصوصاً جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ایک اور آفت ہے. دھیان کو بھی فوکس کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ نگاہیں اور چہرہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان کو یا سجدے کی جگہ رکھے یا پھر اسٹریٹ رکھے. اسٹریٹ رکھنے کی بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کی قرات آپ کے پیچھے، یعنی جیسے داڑھی کے بال وغیرہ پیچھے سے نظر آتا، ان کے ہلنے سے پتہ چلتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا. تو اگر جیسے جماعت میں ہے اور سب لوگ کھڑے ہیں تو یا تو آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں یا پھر آپ بالکل اپنے سامنے دیکھیں. رائٹ لیفٹ اوپر ادھر ادھر ایسا کرنے کی اجازت نہیں. جو ہی بندہ ادھر ادھر منہ کرتا ہے تو وہ کس سے محروم ہو جاتا ہے؟ اللہ پاک کی توجہ سے. تو جس شخص نے فرض نماز قصدن چھوڑ دی اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ سے بری ذمہ ہوں. اور کبھی شراب نہ پیو کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہے. اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتے ہیں غلط کام کرنے والوں سے. کبیرہ اینڈ صغیرہ، صغیرہ بھی یاد رکھنے. اس باب میں اور بھی بے شمار احادیث ہیں. نصیحت حاصل کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے آنکھیں نہ بند کر لے، یعنی ان احادیث کو یاد رکھے، نہ نفس کو خود سر اور آزاد کر دے کہ لاپرواہ بن جائے، اور صرف حسن ظن اور حسن رجا پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے. بے فکر نہ ہو کہ میرا اچھا گمان اللہ کے بارے میں ہی کافی ہے. حضرت ابو الوفا بن عقیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فریب اور مغالطہ کا شکار نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف 3 درہم کی چوری سے ہاتھ کاٹنے اور سوئی کے ناکے کے برابر شراب پینے پر حد جاری کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک بلی سے معمولی غفلت برتنے کی بنا پر اس نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اور مال غنیمت میں سے ایک امامہ اٹھا لینے کے بدلے یہی امامہ آگ کا شعلہ بن کر عذاب کا موجب ہوا، حالانکہ یہ شخص شہید ہوا تھا. حضرت امام احمد ایک مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل رجل النار فی ذباب. ایک مکھی کے سبب ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کے سبب ایک جہنم میں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر؟ آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی ایک ایسی جگہ سے گزرے
جہاں ایک بت نصب تھا. وہاں کے لوگ کسی آنے جانے والے کو بت پر بھیڑ چڑھائے بغیر گزرنے نہیں دیتے تھے، یعنی بت کے لیے نذرانہ پیش کرو. انہوں نے ایک سے کہا کہ اس بت پر بھیڑ چڑھاؤ تو آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی ہی بھیڑ چڑھا دو. اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. یہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا. دوسرے سے کہا کہ تم بھی بھیڑ چڑھاؤ، یعنی کچھ قربان کرو بت کے نام پہ. اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھیڑ نہیں چڑھاتا. ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. یہ شخص جنت میں داخل کیا گیا. انسان کبھی منہ سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے. اور بہت سے فریب خوردہ، یعنی اپنے آپ کو سیلف ڈسپشن کا شکار، فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالطے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یعنی بعض لوگوں کے پاس اگر دنیاوی طور پر انہوں نے بہت ترقی کر لی، اچھی جابز مل گئی، یا بڑی شہرت ہو گئی ان کی، یا یہ کہ بہت مال ہو گیا ان کے پاس، یعنی کوئی بھی چیز جو دنیاوی نعمت میں سے ان کو زیادہ مل گئی، تو اس سے وہ اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کیا کہ اللہ ان سے بڑا خوش ہے اور انہیں وہ دوست رکھتا ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ انعامات سے نوازے گا. لیکن یہ تمام باتیں محض اوہام یعنی وہم اور دھوکہ ہیں. امام احمد بن حنبل جو یہاں تک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. مسند احمد بن حنبل. جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سوچیں ذرا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ بڑا مال والا ہے مگر گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہا ہے، پھر بھی بہت کچھ ہے اس کے پاس، تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی. استدراج کا کیا معنی؟ ڈھیل ہے. یہ حجت بہت لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ فلاں بھی تو ممالک کی یعنی دنیا کے مختلف حکومتوں کی جن کو پاور ملی ہے دنیا میں، ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس دیکھو دنیا میں کیا کچھ ہے، اور ہمارے پاس ہم اللہ اللہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں. یا انسانوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں شخص میں ہر برائی ہے پھر بھی وہ اتنا مالدار ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، امتحان ہے. لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. سورۃ الانعام. پھر جس سے ان کو آگاہ کیا گیا وہ بھول بیٹھے تو ہم نے بھی ان کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ان پر طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھی جب ان کو پا کر خوش ہوئے یکا یک ہم نے انہیں پکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے، یعنی مایوس ہو گئے. یعنی ان کے پاس خوب خوشحالی تھی کہ جب پکڑ آئی تو ایک دم مایوسی طاری ہو گئی کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اور پھر خاص طور پر جب قوم اس طرح پکڑی جاتی ہے کوئی. بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. سورۃ الزخرف. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز و سامان ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکر رحمان ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے، اور چاندی کے زینے یعنی سیڑھیاں کہ ان پر چڑھتے اترتے، اور چاندی ہی کے ان کے گھروں کے اندر دروازے، اور چاندی ہی کے تخت کے ان پر تکیے لگا کر بیٹھتے، اور چاندی کے نہیں بلکہ سونے کے بھی، یہ سب کچھ ہم انہیں دے دیتے. یہ تمام اسی دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. اور اسی قسم کے خیالات کی تردید اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. سورۃ الفجر آیت 15 اور 16.
لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا پروردگار میری تکریم کرتا ہے، یعنی عزت کرتا ہے. اور جب وہ اسے آزماتا ہے، اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ بڑبڑاتا ہے میرا پروردگار مجھے ذلیل کرتا ہے. مگر یہ خیال غلط ہے. یعنی لوگ فوراً اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر ان کو بلیم کرنے لگتے ہیں. پھر گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جنہیں وہ اپنی نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہے اور رزق کی وسعتیں دیتا ہے، انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے، اور جنہیں مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے اور رزق میں تنگی دیتا ہے، ان کی توہین اور بے عزتی کرتا ہے. بلکہ وہ تو ایک کا انعامات کے ذریعے امتحان کر رہا ہے اور دوسرے کو مصائب میں مبتلا کر کے اسی آزمائش سے اسے مکرم بنا رہا ہے. یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب. مسند احمد 387 صفحہ. اللہ تعالیٰ دنیا اسے دیتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے، اور اسے بھی جسے وہ دوست نہیں رکھتا، لیکن ایمان تو اسی کو دیتا ہے جسے دوست رکھتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام. بعض سلف کا قول ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے. یہ اس کی جانب سے استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے، اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی. لوگوں سے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے جس سے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ان کے لیے سراسر امتحان. اب دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو اس وقت انسان پھر بھی سوچ لیتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور جب کوئی نعمتیں زیادہ ملنے لگے تو کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھے کہ آزمائش ہے. اگر کسی شخص کو ایک کے بعد ایک زندگی میں کامیابی ہوتی چلی جائے تو وہ کیا کرنے لگتا ہے، کیا سمجھنے لگتا ہے؟ اللہ مجھ سے خوش ہے. تو یہ بھی ایک بھول ہے، دھوکہ ہے. کوئی شخص جس پہ کوئی آزمائش اور تکلیف آئی ہو اسے حقیر نہ سمجھے، اسے اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے، اس کی غلطیوں اور گناہوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے. اور اسی طرح جس پر بہت نعمتیں اور خوشحالی ہو تو اس پر بھی رشک نہ کرے. کوئی معلوم نہیں وہ اس کا کتنا سخت امتحان ہے. ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.